کچھ دن پہلے کسی کتاب میں ایک کہانی میری نظر سے گزری تو سوچا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں۔ کہانی یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ایک گاؤں میں ایک نائی کرسی رکھ کر لوگوں کی حجامت کرتا تھا۔ گزر سفر کافی مشکل سے ہوتا تھا، نہ رہنے کو گھر تھا، نہ بیوی تھی، نہ بچے تھے۔ اس کا جو کل سرمایہ تھا وہ ایک تکیہ اور ایک بستر تھا۔ جب رات ہوتی تھی تو وہ نائی اسی گاؤں کے کسی بند اسکول کے باہر گیٹ کے سامنے وہ چادر بچھاتا اور تکیہ رکھتا آرام سے لیٹ جاتا تھا۔ ایک دن صبح کے ٹائم اسی گاؤں میں بہت بڑا سیلاب آ گیا۔ جب لوگوں کی آنکھ کھلی تو ہر طرف شور و غل تھا، چیخو پکار تھی، لوگوں کی بھاگ دوڑ تھی۔ لوگ اپنی اپنی قیمتی اشیاء لے کر گھروں سے بھاگ رہے تھے اور نائی یہ منظر سکون سے بیٹھ کر دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے اپنا بستر اور تکیہ اٹھایا اور اسکول کی چھت پر چڑھ گیا۔ بستر بچھا کر لیٹنے کے بعد لوگوں کی طرف دیکھنے لگا کہ کوئی اپنی نقدی لے کر بھاگ رہا ہے، تو کوئی بکریاں تھے، کوئی زیور تھے، کوئی کیا، تو کوئی اپنا بہت زیادہ قیمتی سامان لے کر بھاگ رہا ہے۔ بالکل اسی دوران ایک شخص نائی کے قریب سے آ کے گزرا۔ جب اس نے نائی کو سکون سے لیٹے ہوئے دیکھا تو رک کر بولا، اوے نائی، ساڑی ہر چیز اجڑ گئی ہے، ساڑی جان تے پڑی ہے، تو اتنے سکون نہ لیٹا ہویا بھی۔ یہ سن کر نائی ہنس کر بولا کہ اوے لالے، اج ہی تے مینوں غربت دی چس آئی ہے، میرے کول کچھ ہے ہی نہیں تے پریشانی کیڑی گل دی۔ جب میں نے یہ کہانی کہیں پڑھی تو میں ہنس پڑا اور میرے ذہن میں ایک خیال آیا اور میں روز محشر والے دن کا سوچنے لگا کہ شاید بروز محشر کا منظر کچھ ایسا ہوگا جب تمام انسانوں کا حساب ہوگا۔ ایک طرف غریبوں کا حساب ہو رہا ہوگا، 2 وقت کی روٹی، حقوق اللہ اور حقوق العباد، اور ایک طرف پھر امیروں کا حساب ہو رہا ہوگا، پلازے، دکانیں، گاڑیاں، بنگلے، فیکٹریاں، سونا چاندی، ملازم، پیسہ، حلال حرام، عیش و آرام، زکوٰۃ، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ اتنی ساری چیزوں کا حساب پسینے سے شرابور اور اللہ کے خوف سے تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، اور ایک طرف غریب کھڑے ہو کر ان کو دیکھ رہے ہوں گے، چہرے پر ایک عجیب سا سکون، اور شاید پھر یہ بھی کہہ رہے ہو کہ اج ہی تے ساڑی غربت تے سانو چس آئیے۔ اللہ تعالی ہم سمیت تمام مسلمانوں کی دنیا و آخرت خیر و بھلائی کی توفیق عطا فرمائے، آزمائشوں اور ہر طرح کے عذابوں سے ہمیں اپنی حفاظت فرمائے۔ والسلام۔